ہمیں جو موضوع دیا گیا وہ حقوق العباد اور احسان۔ سب سے پہلے تو حق کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ بعض الفاظ ہمارے مابین اتنے عام ہوتے ہیں کہ ہم روز مرہ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ میری تقریباً 32 ایئرس کی تبلیغ کی عمر ہے، 32 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے مسلسل۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، کسی کو استقامت دے دے کسی بھی چیز پر تو اللہ کی کمال ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہم لوگ سنتے ہیں چیزوں کو، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو اس کی حقیقت اور تحقیق اور اس کی جو کمیت ہے، ماہیت ہے، اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ مثلاً جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اب اگر جھوٹ کی شرعی تعریف ہم سے پوچھی جائے گی، ہم سوچ میں پڑیں گے ظلم کسے کہتے ہیں، لالچ کسے کہتے ہیں، غصے کی تعریف کیا ہے۔ ابھی کتنے کامن ورڈز ہیں اور کامن چیزیں جو ہمارے درمیان ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا مسائل ہو۔ اسی طرح حق ہے، جب حق کی صحیح تعریف ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی تو پھر ہم از خود کچھ چیزوں کو حق قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ حق کی شرعی تعریف ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں۔ یہ بھی پھر بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے میں کہوں چونکہ میں پکشو ہوں اس لیے آپ سب سے افضل ہوں۔ آپ کہیں صاحب پکشو کسے کہتے ہیں تو میں کہوں وہ تو مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو انتہائی احمقانہ بات ہے، جب پتہ ہی نہیں تو دعویٰ کیسا۔ اب بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دے دو، شوہر کہتا ہے میرا حق مجھے دے، اور شوہر سے پوچھیں حق کسے کہتے ہیں، بولے یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ یہ ہے حیرت انگیز بات۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذات پر کسی دوسری ذات کے مقابلے میں لازم کی گئی ہے۔ اب اگر وہ ذات خود اللہ کی ہے، اس نے اپنی ذات کے پیش نظر ہم پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، انہیں کہتے ہیں حق اللہ۔ جیسے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، گناہ نہ کریں، تو یہ حق اللہ کہلائیں گے۔ اور اگر کسی بندے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مقابلے میں ہمیں ذمہ داری دی ہے، وہ اس بندے کا حق کہلائے گا۔ اب اگر بندے کے سلسلے میں شوہر پہ ذمہ داری، وہ بیوی کا حق۔ اگر شوہر کو پیش نظر رکھ کر بیوی پہ ذمہ داریاں رکھی تو یہ بیوی کا حق ہے۔ ایسے ہی پڑوسی کا حق، ایسے ہی افسر، ایسے ہی ماتحت، ایسے ہی عالم دین، ایسے ہی رعایا، ایسے ہی حاکم کا حق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر فلاں شخص کے مقابلے میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تبھی میں تعیین حق کر سکوں گا، اور جب حق کی تعین ہوگی تو اس کو ادا بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پر میرے پیش نظر کچھ چیزیں ذمہ داری لازم کی گئی ہے تو اس کا مطالبہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے، اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کا تعین از خود کر لیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے الگ رہائش لے کر دو۔ ہمارے مذہب اسلام میں الگ رہائش کا تصور یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں جوائنٹ فیملی بھی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو ایک ایسا روم دے دیتا ہے، سیپریٹ روم، جس کی وہ کنڈی اندر سے لگا سکتی ہے، اور جب کہیں باہر جائے تو باہر سے تالا لگا کر چلی جائے، تو یہ ایک الگ رہائش کا ہی تصور ہے۔ لیکن عورت کہتی ہے مجھے الگ گھر لے کر دو، یہ میرا حق ہے۔ ایسے ہی بیوی پر ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہوتا، نہ خدمت واجب ہے، نہ اور کوئی ان کی دیکھ بھال واجب نہیں ہے، لیکن کریں تو اچھی بات ہے، ماں سمجھ کے کریں، والد سمجھ کے کریں، سعادت حاصل ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کو نہیں جانتے اور اس کو حق قرار دیتے ہیں تو شوہر بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج تو نے میری ماں کو چائے نہیں دی شام کو۔ وہ سمجھتا ہے یہ میری ماں کا حق ہے کہ میری بیوی اس کی خدمت کرے۔ اب آپ نے دیکھا حق کی تعریف چونکہ نہیں پتہ، حق کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے ناحق کو حق قرار دے کر اور اس سلسلے میں وہ ظلم کو اپنے لیے جائز سمجھ رہا ہے، حالانکہ آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ ایسے ہی معاملہ افسر کا، ماتحت کا، پڑوسی کا، آپ کے دوست کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ یہ تمام، اب جیسے بعض ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پوری تنخواہ بچہ لا کے ہمارے ہاتھ پر دے، یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اگر ماں باپ محتاج ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اس کو نان نفقہ کہتے ہیں، تو یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کو پرووائڈ کرے۔ اگر ماں باپ کو خود پینشن ملتی ہے، دیگر بچے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مالی لحاظ سے بالکل محتاج نہیں، تو اب اولاد پر بالکل یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو کچھ دے۔ اگر دینا چاہے بہت اچھی بات، منع بھی نہیں ہے، لیکن ہم حق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ حق میں کوتاہی حرام۔
تو اب ہمیں جو دیا گیا ہے موضوع وہ کیا ہے؟ حقوق العباد اور احساس۔ تعلق یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہم حق العبد پورا نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہمیں حقوق پتہ ہوں گے، پھر ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ حق پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر ہم اس میں احساس پیدا کر سکتے ہیں نا۔ اب ایک آدمی آپ کو آگے سمجھانا شروع کر دے کہ دیکھو جی آپ بھائی بیوی کو گھر میں رکھتے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، الگ رہائش تو بیوی کا حق ہے، اسے الگ مکان لے کر دو۔ آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے؟ آپ نے مفتی اکمل صاحب کا بیان سنا تھا احساس کے موضوع پر، تو اب آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے ثابت کر کے حق ہے یا نہیں ہے، حق ہوگا تو پھر میرے اوپر احساس کے سلسلے میں تم ٹانٹنگ کر سکتے ہو، ورنہ میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ یہ حق نہیں ہے اور یہاں پر بے حسی کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے؟ بتائیں، بولیں۔ لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے میں بولوں گا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ اگر اجازت شرع کے ساتھ ہے تو بالکل جائز ہے۔ آپ کیس لڑتے ہیں، کسی کو آپ جیل کروا دیتے ہیں، کسی کو پھانسی کروا دیتے ہیں، اور آپ جائز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کیس لڑ رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا پورا خاندان ہرٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ تو آپ کو گالیاں دیتے ہوں گے باہر نکل کر، ججوں کو گالیاں دیتے ہوں گے، جو مطلب پھنستا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، جس پہ آپ مالی جرمانہ عائد کر دیتے ہیں تو وہ تو زمین سے آسمان ایک کر دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے۔ اب آپ نے تکلیف پہنچائی، بتائیں آپ کو آخرت میں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ اجازت شرع کے ساتھ ہے، یہ ناحق نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ جب تک ہم مکمل طور پہ ایک دینی معلومات کامل طور پر حاصل نہیں کرتے، ناقص ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہم غلط چیز کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیز پہ گرفت کر رہے ہوتے ہیں، اور غلط چیز پر کسی کو مجرم قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم بالکل سنجیدگی کے ساتھ حقوق کے بارے میں جانیں کہ اللہ کے حق کیا کیا ہیں اور بندے کے کیا ہیں۔ پھر بندے چونکہ مختلف ہیں، ہر ایک کا حق جاننا لازم ہے، پھر احساس ہو سکتا۔ جن دونوں کراچی میں بہت زیادہ قتل و غارت عام تھی، آپ بھی جانتے ہیں، کچھ ایسے مسائل تھے پچھلے کافی دنوں پہلے، ایک بہن آرٹیکل لکھ رہی، مقالہ لکھ رہی تھیں ایم فل کا اور یہ پی ایچ ڈی کا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں احساس کے موضوع پہ لکھ رہی ہوں، احساس اور بے حسی۔ آپ تھوڑا سا مجھے کچھ اور پوائنٹ بتائیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ لاش زمین پہ پڑی ہوتی ہے، آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ کتنی بڑی بے حسی کی بات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ کچھ اور پوائنٹ، میں اس پہ آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہن بات دراصل یہ ہے، فرض کر لیں کہ کسی کو سیاسی بیس پر گولی ماری، وہ پڑا ہوا ہے، 4 لڑکے موٹر سائیکلوں میں سائیڈ میں کھڑے ہوئے کہ جو اٹھانے آیا اس کے بھی بھیجے میں گولی مارے۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی بیچارہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس لیے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کو خوف و جان کا، عزت کا، مال کا، تو وہ تبلیغ دین سے بھی رک سکتا ہے اور ان چیزوں سے، وہ شرعی طور پہ معذور ہے۔ اب اسے آپ بے حس نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ یہ ضرور کہیں گے کہ یار تم تھوڑی سی بہادری دکھا لیتے، الگ بات تھی، یہ بے حسی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب یہ بتائیے کہ آدمی ایسے تڑپ رہا اور آپ کا سگا بھائی آپ کو اگر کہے میں آج اس کو چھوڑ کر آ گیا، کیوں؟ مجھے خوف تھا کہ پھر مجھے اتنے چکر لگانے پڑیں گے، اور وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس طرح کے کیسز میں پھنس جائے تو بیچارہ وہ آدھی زندگی تو اس کی کیسز اور تھانوں میں ہی گزر جائے گی۔ ایک آدمی کیسے نارمل لائف گزار سکتا ہے اس کے بعد؟ اور پھر اگر 2-4 ایسے کیسز بن جائیں تو بس پھر وہ تو دادا بن کر بھی اس کے پوتے بھگتتے رہیں گے، وہ بیچارہ نہیں نکل سکتا۔ اب اس کو آپ بے حسی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ عذر کی صورت ہے۔ جہاں شریعت اس کا حق رکھتی ہے وہیں ایک معذور شخص کا حق بھی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب حقوق العباد کے سلسلے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کوئی شخص مجبور تو نہیں ہے، معذور تو نہیں ہے، بیچارہ اس کے ساتھ شرعی صحیح عذر تو نہیں ہے۔ ماں باپ محتاج ہیں، بیٹا خود بے روزگار ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا، اس کے اپنے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ آپ اسے کھڑا کر کے کہیں تمہیں پتہ ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے بیٹا؟ ماں باپ کو کھلانا، ان کا لباس، ان کے رہائش کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تم کیسے بے حس آدمی ہو کہ تم ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے؟ بتائیے کیا اس کو ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ بیچارہ وہ خود مجبور ہے، معذور ہے۔ ہماری شریعت اس کا بھی لحاظ کرتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے حق کی پہچان، دوسرا میں اس حق کو ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر حق کی پہچان ہو گئی اور ہمارے ساتھ کوئی شرعی عذر نہیں ہے
اب اگر ہم حق میں کوتاہی کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر ہم قابل گرفت ہوں گے، حتیٰ کہ جانوروں کے حق میں اگر کوتاہی کی اس میں بھی قابل گرفت ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت نے ایک بلی کو گھر میں باندھ دیا، نہ اس کو کھانا ڈالا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، حتیٰ کہ وہ کمزوری کے باعث مر گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے اور وہ بلی اس کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی ہے، یعنی اللہ نے اس عذاب کے طور پہ بلی کو ہی مسلط کر دیا۔ جب حق میں کوتاہی ہو پھر ایسا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت صدقات کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں اس عورت میں، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر عرض کیا رسول اللہ ایک عورت ہے جو صرف تھوڑے سے پنیر کے ٹکڑے یعنی معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ جب ہم حق پورا کر سکتے ہیں اور اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں تو پھر سمجھ جائیے اب ہے اس میں شرعی گرفت، اب آخرت کے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر زوجہ کو ٹائم دینا، اس کو توجہ دینا، اس کو نان نفقہ دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کی عزت کو قائم رکھنا اپنے گھر والوں، بچوں کی نگاہوں میں یہ ایک عورت کا حق ہے۔ لیکن باہر مہذب بننے والا بعض اوقات گھر میں داخل ہوتا ہے تو مصطفیٰ قریشی بن جاتا، گنڈاسا ہاتھ میں لے کے، ماں بہن سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی، مارنا پیٹنا، بچوں کے سامنے بیوی کو ذلیل کرنا، ماں باپ کے سامنے ذلیل کرنا، نان نفقہ دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں، لسیاں پلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، بیوی مانگ رہی ہے آٹے کے پیسے، گھی کے پیسے، اسے پیسے نہیں دے رہے، ظلم و ستم کر رکھا ہے، غیر عورتوں سے مراسم، غیر عورتوں سے دوستیاں، لڑکیوں سے دوستیاں فیس بک پر، بیوی پہ توجہ نہیں، بیوی کو دیکھا تو ایسا ہے جیسے ابھی کاٹ کے کھا جائے گا، یہ ڈائن کہاں سے آ گئی، چڑیل میرے اس میں قسمت میں آ گئی، اور دوسری طرف نگاہ ڈالے تو بانچھے کھلیوں عورتوں کو دیکھ کے اور بچ بچ جائے آدمی، او ہو، ارے بھائی یہ جو آپ حق میں کوتاہی کر رہے ہیں اس کی بھی آخرت میں گرفت ہے۔ ایسے ہی جب تک ماں باپ ان کے پاس پراپرٹیاں ہوں، دکانیں ہوں، فلیٹ ہوں، تو آپ نے دیکھا ہے وہ بہویں بھی ابا جی دوائی کھا لے، ابو جی چائے لاؤں آپ کے لیے، تو یہ ابو جی نہیں ہے، یہ پیچھے فلیٹ ہے، یہ کروڑ روپے کی دکانیں ہیں۔ آج ابو جی ان کے نام کر دیں ساری چیزیں اور پھر وہ ابا پکارتے رہے گا، ارے کمبختو دوائی دے دو، بڈھے کو مرنے دو، مرتا ہی نہیں ہے بڈھا، کھانس کھانس کے میرا ناک میں دم کر رکھے۔ یہ ہم لوگوں کا حال۔ تو اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کے کمزور وجود، ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ، ان کی کانپتی ہوئی ٹانگیں، ان کی محتاجی والی اٹھتی ہوئی نگاہیں، یہ ہمارے اندر تکبر بھر دیتی ہیں۔ ہم ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، سختی سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی وکیل اتنے دلائل جانتا ہے، وہ ماں باپ بیچارے کو نصیحت کریں، وہ 10 دلیلیں اس کو دے دے ان کے سامنے، تمہیں کیا پتہ وکیل میں ہوں کہ تم ہو۔ یعنی ہم عقل قل سمجھ کر اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کریں، انہیں ان کی کمزوری کا احساس دلائیں، یہ پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ وَلَا تَقُلْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، کیوں؟ دل آزاری ہوگی، نرمی سے گفتگو کرو۔ اسی طریقے سے ہمارے امپلائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کوڑے سے اپنے غلام کو اس کی غلطی پر سزا دے رہا تھا تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ابو مسعود اللہ سے ڈر، تو میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں سرکار کی ہیبت سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، میں نے کہا میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کر دوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جتنا تو اپنے اس غلام پر دسترس رکھتا ہے نا، اللہ کو تجھے اس سے زیادہ دسترس حاصل ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور اپنے اس غلام کو میں نے آزاد کیا۔ مسلم کی روایت ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا۔ ہم بعض اوقات بعض سینئر وکلاء ہوتے ہیں، میں چونکہ آپ ہی کی ایک مثال دے رہا ہوں، جونیئر ان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی مسٹیک کر دے کیس میں تو جو اس کی کھٹیا کھڑی ہوتی ہے بیچارے کی،
اسی طرح کوئی چائے لانے والا وہ نمک کو میٹھا تیز کر دیا، کم کر دیا، اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، 2 منٹ میں عزت اتار کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دینا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی تو عزت ہے ہی نہیں، اترے گا کیا؟ اترے گا تو ہمارا، اگر ہم ہیں عزت والے، یہ کہاں چائے والا پانی والا، یہ کہاں عزت والا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بہت متقی پرہیزگار اور تاریک دنیا صحابی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک حبشی غلام تھا، اس نے کوئی غلطی کی تو میں نے اس کو آر دی، اے حبشن کے بیٹے، یہ بول دیا میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، میرے قریب آئے، فرمایا ابو ذر ابھی تک آپ میں زمانے جاہلیت کا تھوڑا سا اثر باقی۔ کتنا بڑا پیغام ہے اس ایک لفظ میں، ابھی آگے چلتے ہیں، لیکن اس ایک لفظ میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، معاشرے میں ایک عزت کا مقام حاصل کرنے کے باوجود، جب ہم یہ چیپ حرکتیں کرتے ہیں، اپنے لیول سے نیچے اتر کر ہم کوئی کام کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا زمانہ جاہلیت والا کام ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، اور میں نے تمہیں شعور دیا ہے، تعلیم دی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو ذر یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اچھا پھر سرکار نے مزید فرمایا ان سے ہلکا کام لو، اور کبھی سخت کام لو تو ان کے ساتھ مددگار بنو۔ اس کے بعد سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لباس خود پہنتے تھے ویسے غلام کو پہناتے تھے۔ چلے ہم اس لیول پر کسی کو نہ لیں۔ اب ہماری بہنیں بھی تشریف فرمائیں، گھروں میں بعض وقت ماسیاں کام کرتی ہیں، او ہو، ماسی کوئی غلط کام کر دے، گلاس توڑ دیا، 25 روپے کے گلاس ہے، 500 روپے کی گالیاں دے دیں گے ان کو۔ اچھا اگلے دن اپنے ہاتھ سے گر جائے گا گلاس، پھر کہیں گے پتہ نہیں کس نے چکنائی لگا دی اس میں، یعنی وہ تو ماسی نے خود ہی پھینکا تھا، ان کے ہاتھ میں چکنائی لگ گئی۔ پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں ماسی چونکہ ایک نیچ لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، انہیں ڈانٹو ڈپٹو ذلیل کرو، ہمارے لیے بالکل جائز، اس کا بھی ایک حق رکھا ہے۔ میرے آقا کی شان ہی یہ ہے، ہر آدمی ہر مسلمان کو حق دیا ہے۔ دیکھیں نا یہ کلام مطلق ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمین، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، بیدہ و بلسانہ، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے۔ اصل یہ ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے میں کس کے لیے باعث تکلیف بن رہا ہوں، اپنے فیس ایکسپریشن کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے، کس کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، کس کو ہرٹ کر رہا ہوں۔ بلا ضرورت اس طریقے کریں گے تو یہ حق العبد میں کوتاہی ہوگی اور آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بس میں آخرت کے بارے میں آ جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون مل مفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دراہیم ہو نہ دنانیر ہو، مال نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو بروز قیامت نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو سرکار فرماتے ہیں اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ان کا حق ادا کرنے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق العبد میں کوتاہی، جس کو شرعی اصطلاح میں ظلم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اگر ہم ظلم کے مرتکب ہوں گے تو بروز قیامت دنیا کی عارضی زندگی پر آخرت کی زندگی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی عارضی عزت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے آخرت میں دائمی عزت کا سبب بنے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے کولیگز، آپ کے اور لوگ آپ کو عزت سے بٹھائیں، احترام سے بٹھائیں، آپ کی آمد پر کھڑے ہو جائیں، آپ کے نام کے نعرے لگیں، لیکن دا ڈے آف ججمنٹ، وہاں جو سپریم کورٹ ہے، وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے، وہ نہ کسی کی سفارش قبول کرتا ہے، نہ کسی ناحق کو حق قرار دیتا ہے، نہ کسی کا ایک ذرہ معاف فرمائے گا جب تک کہ مظلوم کو اس کا بدلہ نہ دلوا دے۔ اللہ پہ کوئی کچھ بھی لازم نہیں کر سکتا، وہ قادر مطلق ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب تک ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلوائے اس ظالم کو نہیں چھوڑے۔ تو بس آخر میں یہ وقت احتساب ہے،
ہم بعض اوقات ایک ایسی لائف گزار رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں بظاہر جیسے سمندر کے اندر شارک سب سے پاورفل ہے، ویل بھی ہے لیکن شارک اس سے بھی پاورفل ہوتی ہے، جنگل میں شیر ہے، اسے کسی کا خوف نہیں کہ مجھے کچھ ہوگا۔ درشی پڑھ دیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ میں نے کہا پکچر آرام سے کھینچ لیں گے، خامخواہ ڈسٹرب ہوگا بیچارہ۔ تو بس آخری چند کلمات میرے یہ ہیں کہ آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے، بعض اوقات ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بالکل سیف اینڈ سیکور تصور کر، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، میرے خلاف کوئی چل نہیں سکتا، ہمارا گروپ بڑا پاورفل ہے، الیکشن ہو رہے ہیں نا، اس میں جو پاورفل ہو جائے گا وہ بڑے چوڑا ہو کے چلے گا نا، ہارنے والوں کے سامنے تھوڑا سا وہ سمجھے گا کہ شاید اب ہمیں تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی مریں گے یہ کالے کوٹ، یہ ٹائیاں، پینٹیں سب اتار لی جائیں گی، اور قبر میں ساتھ میں پپو پان والا ادھر ہوگا اور ٹیٹا دودھ والا ادھر ہوگا، ان کے درمیان ہی لٹایا جائے گا، ہمارا کوئی الگ مزار تو نہیں بنے گا۔ پھر سارے دوست یہیں رہ جائیں گے، اب ہمارا شروع ہوگا حساب و کتاب، کس کس پر ظلم کیا تھا، بیوی کو کتنا مارا تھا، کتنا جھڑکا تھا، کتنا ذلیل کیا تھا۔ بیوی ہوگی تو اس سے حساب شروع ہو جائے گا کہ تم نے شوہر کا کتنا گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا، کتنا ماں بہن کی گالیاں دی تھیں، کتنا جھاڑا تھا، کتنا اونچی آواز میں شوہر سے گفتگو کی تھی، اس کا حساب، کتنوں کا مال دبایا تھا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی کیس ویس نہیں بنا دیجیے گا مجھ پہ بھائی، کوئی لفظ ایسے بول دے، آپ وکلا بہت سخت خطرے میں ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ میں آپ کا بھائی ہوں اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، مطلب برا نہیں مانیے گا، ہمیشہ کسی کی نصیحت سے برا نہ مان۔ آپ اگر مجھے نگاہ حقارت سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے یہ کہاں سے ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اور اگر آپ مجھے تھوڑا بھی احترام دیں گے تو آپ کہیں گے مصطفیٰ آپ بات رکھیں، سمجھ میں آئے گی تو قبول کریں گے ورنہ رد کر دیں گے۔ ہمارے سامنے بہت سارے کیسز آتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ شخص ظالم ہے، لیکن ہم برٹش لاء کے تحت ایسے سے نکات نکال کر اس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ تم یہاں سے باہر نکلو اور کرائم کرو۔ جتنے کرائم بعد میں کرے گا ہمارے اس کوپریشن کی وجہ سے اس کا گناہ جاریہ ہمارے نام اعمال میں، جتنے مرڈر کرے گا، جتنا لوٹے گا، سب ہمارے نام اعمال میں۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی مظلوم کو، کیونکہ بعض وکلا ماشاءاللہ اللہ نے بڑی زبان کے روانی، بہت ذہن کی تیزی دی ہوتی ہے، ایسے دلائل آتے ہیں سامنے والے کو کیسے رد کرنا ہے، یہ دلیل وہ دلیل، یہ کیس، یہ مثال وہ مثال۔ مظلوم 20-20 سال جیل میں پڑا ہوتا ہے بلا کسی قصور کے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو اندر کروایا ہے، ظالم باہر مظلوم اندر۔ دیانتداری سے ہمیں سوچنا چاہیے کیا اس مظلوم کی آہیں بد دعائیں، اس کے گھر والوں کی تکلیف، اس کے فوائد سے جو ہم نے گھر والوں کو محروم کیا، کیا اس پر آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہاں بھی چوڑے ہو کے کھڑے ہو کے چرف زبانی سے ایسے دلائل دے لیں گے کہ معاذ اللہ کو قائل کر لیں گے؟ نہیں۔ بعض اوقات جج بھی جانتا ہے کہ یہ غلط قسم کے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے، کیس کمزور ہے، لیکن وہ برٹش لاء کے تابع ہیں، انہیں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جیسے عورتیں خلا کا کیس دائر کر دیتی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا شیطان عصر کے ٹائم میں اپنا ایک تخت لگاتا ہے اور تمام شیاطین آ کر تمام دن کے رپورٹ دیتے ہیں، مختصر یہ کہ ایک آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جھگڑا کروایا حتیٰ کہ طلاق کروا دی، شیطان کھڑو کے سینے سے لگاتا اور کہتا ہے تو نے کام کیا، تو نے کام کیا، خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ خلا کی کیس دائر کرتی ہیں خواتین، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں نا، آپ تو اچھے لوگ ہیں۔ وکیل کہتا ہے تمہیں ایسے کیسے جان چھوٹے گی تمہاری، تم کہو کہ شوہر جواری ہے، زانی ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، غیر عورتوں سے تعلقات ہیں، بہن ورنہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ وہ کہتی ہے بھائی میں تو سب کچھ آپ کے حوالے کر چکی ہوں، جان چھڑانا میرا مقصد ہے اور اس کے لیے عملی کارروائی آپ کی مہارت پہ موقوف۔ بھائی کہتا ہے فکر نہ کریں، پہلے 50 گھر برباد کر چکا ہوں بہن جی، 51 بھی کر لیں گے، اور وہ طلاق کروا دیتے ہیں، خلا کرواتے ہیں۔ جج مجبور ہوتا ہے سامنے جو دلائل رکھے جائیں گے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بروز قیامت ہو سکتا ہے ان جج صاحب سے بھی پوچھا جائے، لیکن وکیل جانتا ہے میں غلط جھوٹ بول کر اور یہ خلا کروا رہا ہوں۔ ہماری شریعت کے اعتبار سے یہ فسخ نکاح، اصل میں تو فسخ نکاح ہوتا ہے، خلا تو لوگوں کے لینگویج میں عام چل رہا ہے، یہ نافذ ہی نہیں ہوتا۔
وہ عورت اسی آدمی کی منکوحہ رہے گی، یہ خلا نافذ ہی نہیں ہوگا، وہ اس کے رشتے سے نہیں نکلے گی، لیکن ہمارا کورٹ سے اس کو فیصلہ دینا اس کو ثابت کرتا ہے کہ تمہارا نکاح ختم، وہ دوسرے آدمی سے نکاح کرتی حالانکہ پہلے کی منکوحہ ہے، اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس پر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بس آخر میں، کبھی آپ کو محسوس ہوا ہو کہ میں نے کچھ غلط کر دیا، خدا را اس کا تدارک کر لیں، اس سے پہلے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ کوئی بھی ہم میں سے کبھی بھی مر سکتا ہے، بعض تو ڈر کی وجہ سے ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے، جا کے شوگر نکل آئے گی، ٹینشن ہو جائے گا خواہ، بیماریاں پل رہی ہیں ہمارے اندر، کسی بھی وقت ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایسی ناگہانی آفت میں آئیں کہ ہم وصیت تک نہ کر سکیں، ہم نصیحت نہ کر سکیں، ہم مر جائیں۔ بس یہ آخری میری بات یہی ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایک آپ کا اس سٹینڈ ہو جو مطلب باہر کے کاموں کے لیے بھی رکھا ہے، دیگر آپ کہیں فائل اٹھا کے لاؤ، بولا ٹائم نہیں ہے، اچھا چائے لا، موڈ نہیں ہے، ادھر آ کے بیٹھ ذرا میرے ساتھ دے، بولا ابھی تو میں باہر جا رہا ہوں ذرا کھانے پینے کا، پھر آؤں گا، آپ اس کو رکھیں گے اپنے ساتھ؟ کیا وہ اچھا آدمی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کے پاس رہے، آپ اس کو سیلری بھی دیں، یا یوں کریں گے ایک سیلری بھی بونس دے دیں گے اس کو؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، اگر ہم کسی کی اطاعت اور کسی کی غلامی میں آتے ہیں تو آقا کا کہنا مانیں گے تو ہی اچھے غلام اور اچھے مطیع و فرما بردار کہلائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دعویٰ غلامی ہو اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ایسا ہو تو آپ تو زوجہ کو گھر میں نہ رکھیں، اپنی اولاد کے بارے میں ہم کہیں گے پتہ نہیں تو میرے اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم دوستوں کو چھوڑ دیں گے، یار تم کیسے آدمی، ہماری کوئی بات تو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے واضح فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب ان سے فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا حکم مانو۔ یہ ہوا کیا تھا؟ ہجرت سے پہلے نبی کریم کاشان اقدس سے باہر نکلے، کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، سرکار نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ بتوں کی عبادت کے ذریعے اللہ ہم سے خوش ہو کے ہمیں اپنا مقرب بنا لے، ہم سے محبت کرے، ہمیں محبوب بنا لے۔ مقصد کتنا اچھا ہے، لیکن طریقہ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیبی نے فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ نظام کیا ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرا حکم مانو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، وَیغفر لَکُم ذُنُوبَکُم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں محبت صرف زبان تک ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہمیں اطاعت کی طرف بلایا جائے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہی جائے جس کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یار یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ باہر نکل کے کہیں یار بہت سخت بیان تھا، ایسا نہیں ہوتا، اتنا سخت بیان نہیں ہوتا، تھوڑا نرمی چاہیے، نرمی، تو ناراض مت ہوئیے گا، ہم تو شریعت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے، نہ آپ کو خوش کرنا مقصود ہے نہ اپنے میزبان کو، کیونکہ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں اور اللہ سے ہی ریوارڈ مجھے چاہیے۔ ہمارا علماء کا کام یہ ہے، کسی بھی سٹیج پر ہوں، ہاں میں اخلاقیات کو قائم رکھوں گا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا، میں آخر میں بلکہ معذرت ایک جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، میری کسی بات سے آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ کہا اس پہ غور کیجئے۔ ہم اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے، نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی میلاد کی محفل سجائیں گے، ہم نعت خوانی کی محفل رکھیں گے، لائٹنگ کریں گے، دیگیں پکائیں گے، لیکن جب سرکار کا حکم ماننے کی باری آئے گی، شریعت پہ چلنے کی باری آئے گی تو ہم کوئی ادھر دیکھے گا، کوئی ادھر دیکھے گا۔ تو کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ کفار نے ایک چیز اختیار کی اچھا سمجھ کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقصود اچھا ہے، طریقہ ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے یہ طریقے غلط نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کافی سمجھ کر، اور اصل جو معاملہ ہے کہ نبی کریم کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا، شریعت پر چلنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اگین
اگر کسی سے کوئی ایسی محسوس کرتا ہے کہ میں نے حق میں کوتاہی کی ہے یا کر رہا ہوں، تو حق کو جان کر اس کے بارے میں سیکھیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے کیا ہیں، اپنے، کیونکہ آپ کو بچوں کو بھی سکھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، دوستوں کے حقوق کیا ہیں، امپلائی کے حق کیا ہیں، آپ کے افسر کا، آپ کی حکومت کا حق کیا ہے، رعایا کا حق کیا ہے، سب کو جاننا چاہیے۔ پھر اگر ہمیں محسوس ہو میں کوتاہی کا ارتکاب کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے عمل کو آہستہ آہستہ چینج کریں۔ اگر محسوس ہو تو ایک دم تو آدمی چینج نہیں ہو سکتا، آہستہ آہستہ۔ ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، آدمی چینج ہونا چاہتا ہے، ماحول نہیں بدلنے دیتا اس کو، آہستہ آہستہ آپ چینج ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور سابقہ زندگی میں کبھی کوئی کوتاہی اگر آپ کو محسوس ہو، آج رات کو تنہا لیٹ کر سوچئے گا کہ آپ فوت ہو چکے، آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا، سب لوگ چلے گئے، اب آپ سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اب آپ لیٹ کر سوچ رہے ہیں قبر میں کس کس چیز کا حساب ہوگا، میں نے کیا کیا کوتاہیاں کی تھیں۔ آج آپ سوچ لیں گے، کل قبر میں آپ کو نہیں سوچنا پڑے گا، وہاں راحت ہے۔ آج آپ ہماری بات کو یا کسی بھی عالم کی بات کو نظر انداز کر کے کہ یار بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنے اس جرت مندی اور دلیر مندانہ قدم سے آخرت کو نہیں بدل سکتے، ہوگا پھر وہی کہ ہماری آخرت میں سخت گرفت ہوگی۔ حضرت عمر کے قول کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اس سے پہلے کہ بروز قیامت تمہارا حساب و کتاب ہو، تم خود دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لو۔ اگر میری کوئی بات کسی کی دل آزاری کا سبب بنی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج رات کو لیٹ کر بالکل عاجز انکساری کے ساتھ تھوڑا سا میری اسپیچ پر غور کر لیجئے گا۔ اگر اس میں کوئی قابل عمل بات نظر آئے، اگر اس میں کوئی قابل اصلاح بات آپ کو اپنے حق میں محسوس ہو، تو خدا را اپنی ہی آخرت کے لیے اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔